عموماً پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سورج اور چاند گرہن ہو تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے عقائد اور نظریات بھی پائے جاتے ہیں جو چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے چاند اور سورج گرہن کے حوالے سے باقاعدہ احکامات ملتے ہیں جن کا اختصار کے ساتھ ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں ہم جانتے ہیں کہ صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور عموماً فقہا کے نزدیک صلاۃ کسوف سورج گرہن کے موقع پر اور صلاۃ خسوف چاند گرہن کے موقع پر پڑھی جانے والی نمازوں کا نام۔ تو کسوف شمس اور خسوف القمر یہ دو لفظ معروف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نیرینہ اولادیں پیدا ہوئیں سب کے سب اسی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہو گئے، اسی دن اتفاق سے سورج گرہن بھی ہوا، اور لوگوں نے اس کو ابراہیم کی وفات کے ساتھ جوڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ نہ کسی کی موت پر اور نہ کسی کی پیدائش پر گرہن ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو یہ گرہن ہوتے ہیں، اور جب یہ گرہن ہو جائیں تو پھر آپ نے متعدد احادیث میں مختلف احکامات دیے ہیں کہ انسان کو وہ احکامات بجا لانے چاہیے، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی انہونی سی بات ہوتی، موسم کا تغیر ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے چینی سی لگ جاتی۔ اب اس نشانی کو دیکھ کر بجائے چھلانگے مارنا اور ایک دوسرے کو بتانا اور تصویریں کھینچنا اور جو ہے اس کو سمجھنا کہ بڑا ہم نے کمال کیا، ہم نے آج سپر بلو مون دیکھا اور یہ کیا وہ کیا، اس کے بجائے انسان کو اپنے اعمال پر نظر دوڑانی چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کے موقع پر سب سے پہلے جس بات کا اہتمام کیا ہے وہ نماز کا اہتمام۔ یہ مخصوص نماز ہے جس کے مخصوص احکامات ہیں، نہ اس نماز کی اذان ہے نہ اس کی اقامت ہے۔ الصلاۃ جامعۃ کے لفظ سے اللہ کے رسول نے اعلان کروایا کہ نماز جمع کرنے والی، اور مدینہ میں شہر میں اعلان ہوا، لوگ مرد بھی اور خواتین بھی مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی، جس میں پہلی رکعت میں جو تلاوت تھی وہ تقریباً سورہ بقرہ کے مقدار کی تلاوت کی، اس کے بعد رکوع کیا، اور یہ رکوع بھی طویل رکوع تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دوبارہ سے تلاوت شروع کر دی۔ اس پہلے رکوع کے بعد سورہ فاتحہ نہیں ہے، تلاوت دوبارہ سے شروع کر دی، اور پھر طویل تلاوت کی، اور اس کے بعد پھر رکوع کیا، اور یہ رکوع بھی طویل رکوع تھا، اور پھر آپ رکوع سے اٹھے اور پھر سجدوں میں گئے۔ تو ایک رکعت جس میں 2 رکوع ہوں اور ہر رکوع سے پہلے طویل تلاوت ہو، اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر دوسری رکعت مکمل کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور ان کو بتایا یہی باتیں کہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ کسی کی زندگی اور موت سے گرہن نہیں لگتے بلکہ یہ اللہ کے حکم سے لگتے ہیں۔ پھر آپ نے کچھ احکامات دیے، وہ احکامات کیا ہیں؟ کثرت سے استغفار کریں، تسبیحات کریں، جتنی اللہ نے توفیق دی اللہ کے رستے میں صدقہ کریں، اور خصوصاً عذاب قبر سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے یہ خیال ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر فلاں قسم کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ساحل سمندر پر یا کسی کھلے میدان کے اندر گڑھے کھود کر اس کے اندر آدھے دفن ہو کر جو ہے جب تک سورج یا چاند گرہن رہے اس کے سامنے موجود رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے فلاں چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، توہم پرستی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق